ہمارے سامنے تو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، ایک مکمل نظام حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے۔ ایک بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر کے احکامات ہیں، مرنے کے بعد تک کے احکامات۔ اس روئے زمین پر پوری دنیا اور پوری کائنات میں کوئی مذہب، کوئی دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے، انہیں بشری ضرورت کے پیش نظر استنجے کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے جگہ معلوم کی، کسی نے اشارہ کیا، وہاں گئے اور جا کر کے واپس ہو گئے۔ اس شخص نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس میں جو بیٹھک بنی ہوئی ہے وہ قبلہ رخ ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اس میں کیا بات ہوئی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں ہمارے آقا نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کبھی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں نہ قبلے کی طرف پیٹ کریں۔ دونوں چیزوں سے ہمارے آقا نے منع کیا۔ ظاہر بات ہے جس شخص نے پوچھا تھا وہ صاحب ایمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اسے اسلام کے اس حکم کا علم نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ایک آدمی پوچھ رہا ہے قضائے حاجت کے لیے جگہ، اور میں نے نشاندہی کی تو یہ جا کر دیکھ کر کے واپس آ گیا۔ تو اسے حیرت ہوئی، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کرنے کے وقت اور پاخانہ کرنے کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے اور پیٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا حیران ہو کر کے کہ کیا تمہارے نبی نے تم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ اسلام کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، آپ تحقیق کر لیں کہ اس مذہب میں اس وقت آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا چاہیے، کیسے نکلنا چاہیے، آپ کو کہیں حکم نہیں ملے گا سوائے اسلام کے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی منقول اور ثابت ہے کہ آپ جب زمین کے قریب ہوتے تھے تب اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا کرتے تھے، اور حمام میں جب آپ غسل فرمایا کرتے تھے تو بالکل برہنہ ہو کر کے غسل نہیں فرماتے تھے، آپ کے بدن پر اس وقت بھی کپڑا ہوتا تھا، یعنی لنگی پہن کر کے آپ جو ہے غسل فرمایا کرتے تھے۔ کون سے دین اور شریعت کے اندر آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا، پینے کا، سونے کا، چلنے کا، پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانا کھانے کا، پانی پینے کا، استنجا کرنے کا، قضائے حاجت کرنے کا، غسل کرنے کا، مسجد میں آنے اور جانے کا، گھر میں آنے اور جانے کا، لوگوں سے ملاقات کرنے کا، آنے والے وفود کا کس طرح استقبال کیا جائے، یہ ساری تفصیل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم مجھے گھر کے اندر جو کرتے ہوئے دیکھو تم لوگوں کو بتایا کرو۔ ہم میں سے کسی شخص کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے متعلق اپنے گھر کے لوگوں کو یہ کہے کہ تم مجھے گھر میں جو کرتے ہوئے دیکھو لوگوں کو بتایا کرو۔ آدمی کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے، آدمی کے اپنے جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں، آدمی اسے لوگوں پر عیا نہیں کرتا، نہ خود بتانا پسند کرتا ہے اور نہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس بات سے کوئی واقف ہو۔ لیکن ہمارے نبی نے
ہمیں وہ سارا طریقہ بتایا جو ایک انسان کی زندگی سے وابستہ ہے، چاہے وہ جلوت کا معاملہ ہو یا خلوت کا معاملہ ہو۔ ایسا مکمل دین اور مکمل نظام حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں کہیں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں سب کچھ موجود ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے، غمی کا موقع ہو تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور ہمیں اگر آپ سے نسبت ہے تو اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کا کامل اتباع کریں، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ زندگی کے تمام تر مراحل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ عطا کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے امیر تھے، ملک شام کو فتح کیا، دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، آپ نے نوالا اٹھایا، نوالے میں سے کچھ دسترخوان پر گر گیا، ہوتا ہے دانا گرتا ہے، انہوں نے دانا اٹھا کر کے کھایا، اور جب کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو زبان سے چاٹا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے کہ امیر، یعنی آپ لشکر کے امیر تھے، کہنے لگے کہ حضرت یہاں کے لوگ اس چیز کو بہت برا اور معیوب سمجھتے ہیں کہ دسترخوان پر جو دانا گر جائے اسے اٹھا کر کے کھایا جائے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کیا جائے، چاٹا جائے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ چھوڑ دوں گا؟ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کچھ بھی سمجھے ہمیں دیکھ کر کے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلومات نہیں ہے، اور کل جب انہیں معلومات ہوگی تو وہ قدر کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے اس شخص کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے، اور پوری کائنات میں اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک دانہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پلیٹ میں 50 دانے رہ جاتے ہیں، اسے صاف نہیں کرتے۔ جب پلیٹ میں سے کھانے کی کوئی چیز ایسی ہو جو کھائی نہیں جاتی، پکانے میں شامل کی جاتی ہے، آدمی جب اسے نکالتا ہے اس میں دانے لگے ہوتے ہیں، وہ صاف نہیں کرتا، دانوں کے ساتھ باہر ڈال دیتا ہے۔ ایک ایک دانہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو مزید نعمتیں عطا کرتے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو اٹھا کر کے کھانا، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی پلیٹ میں کھانے کی کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو یہ برتن اور یہ پلیٹ اسے بددعا دیتا ہے۔ پلیٹ میں جو دانے رہ جاتے ہیں اسے شیطان کھاتا ہے، ہم جو چھوڑ دیتے ہیں تو برتن بددعا کرتا ہے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے کہ مجھے اس طرح چھوڑا ہے کہ شیطان مجھے استعمال کر رہا ہے، بددعا دیتا ہے برتن۔ اور جب آدمی برتن کو اچھی طرح صاف کرتا ہے تو برتن اس کو دعا دیتا ہے۔ صرف آدمی ہی دعا اور بددعا دیتا ہے ایسا نہیں، کائنات کی ایک ایک شے یا تو بددعا دیتی ہے یا دعا دیتی ہے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد روزانہ دعا بھی کرتی ہے، بددعا بھی کرتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے مسجد روزانہ دعا کرتی ہے کہ اللہ جس نے مجھے آباد رکھا تو اسے شاد اور آباد رکھ، اور بددعا بھی دیتی ہے کہ جس نے مجھے ویران رکھنے کی کوشش کی
آیا نہیں میرے مجھ میں، اے اللہ اسے تو برباد کر دے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا، گھر میں چین سکون نہیں ہے، زندگی میں پریشانی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، سماج میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، اسے پتہ نہیں اللہ کی مخلوق دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آدمی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور بددعا دیتا ہے وآت ممسکا تلفا، اور جو آدمی خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہیں کیا، مال بچا کر کے رکھا، اے اللہ اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ برتن دعا بد دعا دیتا ہے، مسجد دعا بد دعا دیتی ہے، فرشتہ ہمارے لیے دعا اور بد دعا کرتا ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے یا تو دعا دیتی ہے یا بد دعا دیتی ہے، وہ ہمارے سلوک پر منحصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں نے پچھلے ہفتے یہی بات عرض کی تھی کہ سیرت کو پڑھو اور سیرت کے ایک ایک واقعات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر کے غور کرو کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ وہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، آپ پوری امت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی کیسے گزاری جائے گی آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک شخص تھے، اچھا خوشحال گھرانہ تھا، جو زوال شروع ہوا تو ایسے دن آ گئے کہ کھانے کی محتاجگی ہو گئی۔ کسی اللہ والے بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس گئے، کسی بزرگ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ دن ہمارے بہت اچھے تھے، لیکن جب زوال شروع ہوا تو آج ایسے حالات ہیں کہ گھر میں فاقہ ہوتا ہے، کھانا نصیب نہیں۔ وہ صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے حالات کھول دیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب تمہارا خوشحالی کا زمانہ تھا، تمہارے گھر مہمان آئے تھے، تمہارے گھر میں بکری تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، تم نے اس بچے کو ماں کے سامنے ذبح کیا تھا۔ بکری کے بچے کو بکری کے سامنے تم نے ذبح کیا تھا مہمانوں کی ضیافت کے لیے۔ ظاہر بات ہے وہ بکری جس کے بچے کو تم نے ذبح کیا، اس کی آہ اور بددعا تم کو لگ گئی۔ ہماری شریعت میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس کی ماں کے سامنے نہیں ذبح کرنا چاہیے۔ ذبح کرنا ہو چھری تیز رہنی چاہیے، ایسا نہیں کہ چھری کند ہے اور گردن پر آپ رگڑتے جا رہے ہو۔ کون سا دین اور کون سی شریعت آپ کو یہ سب تعلیم دے گی؟ ایسا مکمل دین اور ایسی مکمل شریعت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایک چیز آپ کو ملے گی، ایک ایک چیز ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے اپنے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ دیا ہے، آپ کو آئیڈیل بنا کر کے دیا ہے کہ کبھی بھی تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو دیکھو ہمارے آقا نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ آج امت دیکھنے کے لیے تیار نہیں،
علماء سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، سیرت کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے نبی کا طریقہ زندگی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا کی تھی، اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہاں تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضور نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، یا تنہائی میں ہم غور کریں کہ کیا حضور سے ہم کو اتنی محبت ہے؟ زبانی دعویٰ آدمی کر سکتا ہے، لیکن اپنے بارے میں ہر آدمی خود یہ فیصلہ کرے، غور کرے کہ کیا مجھے حضور سے اتنی محبت ہے جتنی محبت مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوستوں سے ہے، کچھ مخصوص لوگوں سے ہے۔ اتنی محبت ہے، جبکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان تمام سے زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ جب یہ ارشاد، یہ حدیث حضور نے پیش کی تھی لوگوں کے سامنے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان کامل نہیں۔ حضرت عمر نے دوبارہ غور کیا۔ جب دوبارہ غور کیا تو دل نے یہ کہا، دل نے یہ بات کہی کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حضور کے ایک اشارے پر تم اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے میدان جہاد میں جاتے ہو، اگر جان عزیز ہوتی تو گھر میں بیٹھے رہتے نا، جان عزیز ہوتی تو گھر میں بیٹھے رہتے۔ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہاں مقابلہ آرائی کے لیے میدان میں نہیں جاتے۔ حضرت عمر کو تنبہ ہوا، فوراً کہا اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہیں اس بات کا احساس ہوا۔ بعض محدثین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ کیا ہم کو حضور سے ایسی محبت ہے؟ ایک سوال ہے، جواب آپ کو مجھے نہیں دینا ہے، وہ جواب آپ کو اپنے آپ کو دینا ہے۔ ہم تنہائی میں غور کریں کہ کیا اللہ کے رسول مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے؟ مجھے اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا امتحان لیں اور ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اگر حضور سے ہم کو اتنی محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی کے ساتھ صبح شام 100 200 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ 2-4 ہاتھ ادھر ادھر اٹھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا تعلق ہے، کتنی محبت ہے آپ کو۔ یہ ایک مثال میں نے دی آپ، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں کیا ہم حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہیں؟
آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کتنا تعلق ہے اور مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. آپ خود اپنے آپ کو نمبر دے لینا 100 میں سے کتنا نمبر ملتا ہے اور فیصلہ کر لینا کہ آپ کامیاب ہو یا ناکام. جبکہ درود پاک پڑھنا حضور کو ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی میرے لیے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. مجھے آپ بتاؤ کیا اللہ کے درود بھیجنے کے بعد رحمتیں نازل کرنے کے بعد حضور کو کوئی ضرورت رہ جائے گی؟ بولو نا. کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب کو اتنی رحمتیں عطا کیا بلکہ آپ کو سراپا رحمت بنا دیا. ہمارے درود کی حضور کو حاجت نہیں ہے. اللہ اور اس کے بے شمار فرشتے حضور پر درود بھیجتے. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرمائے تو میں اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں. ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ ہمیں 10 رحمتیں عطا کریں گے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بولتے ہیں نا. اور میرا ایمان ہے اللہ کی ایک رحمت ہمارے پوری زندگی کے لیے کافی. اس نیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ درود بھیج کر کے تو دیکھو. ایک مرتبہ درود بھیجیں گے اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور ہمارا درود جب ہم پڑھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے جو روئے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے، اور جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود لے جا کر کے حضور کی خدمت میں نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. جو لوگ روزانہ درود بھیجتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا نام بھی پہنچتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے. صبح نام پہنچا، دوپہر نام پہنچا، شام نام پہنچا، رات میں نام پہنچا. حضور کو بھی تعلق ہو جاتا ہے. حضور کو بھی تعلق ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں بندہ، صبح اس کا نام، دوپہر میں اس کا نام، شام میں اس کا نام، رات میں اس کا نام. فرشتے لا کر کے درود پیش کرتے ہیں تو نام بھی بتاتے. آج اگر کوئی بڑا آدمی آئے اور ہم کو نام کے ساتھ پکار لے تو ہماری تو چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے نا کہ بولے صاحب کو میرا نام معلوم ہے، صاحب کو میرا نام معلوم ہے. لوگ بے انتہا خوش ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پڑھنے سے ہمارا نام پہنچتا ہے، اور بار بار جب نام پہنچتا ہے تو حضور کو بھی ہم سے تعلق ہو جاتا ہے. اور اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک درود ادھر بھیجا، اللہ اپنی طرف سے 10 رحمتیں آپ پر نازل کرتے. ہم لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں.
میں نے کبھی کسی وقت درس قرآن میں یہ بات کہی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تسبیح رہنی چاہیے. کیا رہنی چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تسبیح رہنا چاہیے. تسبیح مذکرہ ہے، یاد دلانے والی ہے. آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، تسبیح ہاتھ میں لگے گی، آپ کو دھیان آ جائے گا. آپ کو دھیان آ جائے گا تسبیح ہاتھ میں لگتے ہی کہ بھائی ہم کو پڑھنا چاہیے. بھول جائیں گے، تسبیح یاد دلائے گی کہ درود شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. میں ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا، ان کے بازو میں کھڑا ہوا تو انہوں نے میرا جیب ایسے ٹٹولا. مجھے بہت حیرت ہوئی اور بہت عجیب لگا کہ اتنے بڑے بزرگ جو ہیں وہ میرا جیب ایسے ٹٹول رہے ہیں. بہت حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگا، میرے ذہن میں کچھ اور خیال آیا. ان کو تسبیح کا دانہ لگ گیا، خاموش رہے. جب سب چلے گئے تو مجھ سے کہنے لگے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہارے جیب میں تسبیح ہے یا نہیں. سمجھتے ہو؟ آدمی کے پاس تسبیح ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرے گا، حضور پر درود بھی بھیجے گا. ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس ابھی تسبیح ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تسبیح جیب میں رہنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ بہت خوبصورت ہو. تسبیح کا جو مقصد ہے وہ ہر تسبیح سے پورا ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جیب میں تسبیح رہنا چاہیے اور ہم صبح اور شام اللہ کا ذکر کریں، یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے. اور شرمانے کی کوئی بات نہیں. تسبیح ہاتھ میں لے کر کے پڑھیے. ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتے. کوئی اگر دیکھتا ہو تو دیکھے، ہم دکھانے کے لیے نہیں پڑھتے. اس لیے کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے. بھیجیں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.